نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ محترم محتشم سامعین، آج آپ سے چند باتیں کرتا ہوں۔ ایک تو آج کل کچھ لوگ پیر اجمل رضا قادری صاحب ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک نعت خواں ہے مشہور غلام فرید، اس نے ریاض شاہ پنڈی والے اس کے پاس پروگرام کیا ہے چند دن قبل۔ اس پر تنقید پیر صاحب کی ہو رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پیر صاحب نے کچھ عرصہ پہلے اس نعت خان کو اپنے مرکز بلا کر ان سے نعت سنی اور بہت محظوظ ہوئے تھے۔ ریاض شاہ پنڈی والا وہ گنت ہے، اس کے پاس جو بھی جائے گا وہ ذلیل ہوگا، وہ ذلت پائے گا، رسوائی پائے گا، اور جو اس کے خلاف بات کرے گا وہ عزت پائے گا، جو اس سے لا تعلق ہوگا وہ عزت پائے گا۔ اور اسی طرح یہی غلام فرید نعت خان جو ہے، اس کی ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ بھی تصاویر موجود ہیں۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ غلام فرید چشتی یہ خالصتاً سنی نعت خان نہیں ہے، اس کا روافظ اور تفضیلیوں کے ساتھ تعلق ہے۔ دوسری بات پیر صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے کہ پیر صاحب کے پاس وہ کھڑا ہو کے کوئی غزل پڑھ رہا ہے اور نعتی انداز میں پڑھ رہا ہے، بطور نعت پڑھ رہا ہے۔ تو اس میں تو پیر صاحب کی سادگی پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے نور جہان کی غزلیں نہیں سنی، انہوں نے گانے نہیں سنے، ورنہ ان کو سنے ہوتے تو پتہ چل جاتا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ نعت ہے یا نور جہاں کی گائی ہوئی غزل ہے۔ نور جہاں کی ایک بھی گانا، ایک بھی غزل الحمدللہ آج تک میں نے نہیں سنا، حتیٰ کہ اس کی زبانی ترانہ بھی نہیں سنا مکمل بیٹھ کے۔ یوں چلتے پھرتے آتے جاتے کسی نے گایا ہو اور گزرتے ہوئے کچھ الفاظ کان میں پڑ جائے وہ الگ بات ہے، مگر یہ کہ کوئی شوق نہیں، نہ کبھی بیٹھ کے سنا ہے، نہ کبھی اس کو لگایا ہے، کلیکٹ کیا ہے، الحمدللہ۔ اور پیر صاحب کی یہ تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے کبھی ان کو نہیں سنا، نہیں سنتے تو اچھی بات ہے، اس میں تو پیر صاحب پر تنقید نہیں بنتی۔ البتہ جیسی چیزیں اب سامنے آئی ہیں تو پیر صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے برات اور لا تعلقی کا اعلان کریں کہ پیر صاحب ہمارے مسلک اہل سنت و جماعت کے صحیح عالم دین ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں مزید کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ اور بلا شبہ ہمارے بعض علماء میں سے ایسے ہیں کچھ کہ جن کا کام دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل مسرور ہوتا ہے، ان میں پیر اجمل صاحب بھی شامل ہیں کہ یہ ایک بس اپنا شرافت کے ساتھ دین کی خدمت میں مصروف ہیں اور تفضیلیہ وغیرہ ٹولوں سے ان کا تعلق نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں اور اس پہ قائم ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتویٰ کی روشنی میں آپ کے فتویٰ کے مطابق داڑھی مونڈا یا داڑھی کترانے والا، تراشنے والا، کترانے والا جو نعت خواں ہے وہ فاسق معلن ہے، اس کو تعظیم دینا اور اس سے نعت سننا اعلیٰ حضرت اس کو منع کرتے ہیں۔ آپ کا فتویٰ موجود ہے، تو ایسے شخص سے نعت پڑھوانا اور اس کی نعت سننا جائز نہیں۔ شہباز قمر فریدی، احمد علی حاکم
یہ تو ویسے ہی تفضیلیوں کے یوں سمجھ لیں کہ دائیں بائیں ہیں. ان کی نعت بالکل نہیں سننی چاہیے. کہ ان کی نعت سننے میں ایک تو فاسق کو تعظیم دینا، فاسق کو ایک اہم منصب جو منصب سیدنا حسان بن ثابت ہے نعت خوانی، اس پہ بٹھانا، یہ غلط. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے نعت سننے سے عقیدے خراب ہوتے، کیونکہ یہ خالصتاً سنی عقیدے پر نہیں ہیں، یہ تفضیلیوں کی راہ پہ چل نکلے. تو بہرحال ایسے نعت خوانوں سے اپنے آپ کو بچائیں. غلام فرید چشتی سے اس کی بھی نعتیں نہیں سننی چاہیے، پروگرامز پہ اسے نہیں بلانا چاہیے. اپنی محافل کو مسلک اعلیٰ حضرت کے عین تابع کر لیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق کر لیں، تو ہمیں یقیناً کامیابی ملے گی. اور اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے. بد مذہب اور بد عمل، بد عقیدہ نعت خواں ہوں، خطیب ہوں، مقرر ہوں، نقیب ہوں، ان سب سے ہم اہل سنت جماعت کو اجتماعی طور پر بیکاٹ کرنا چاہیے، اور صرف خالصتاً سنی صحیح العقیدہ صحیح العمل نعت خوانوں کو ہمیں دعوت دینی چاہیے. اور نعت خوانوں کو بھی چاہیے، علماء کو بھی، کہ اپنا سفری اخراجات جو ہیں ان میں ذرا نمایاں کمی کریں. بس سفری اخراجات پہ رہا کریں، باقی اللہ پاک آپ کو دے گا، اللہ بہت دے گا آپ کو. یہ مجھ فقیر کی دعا ہے درویش کی، اللہ دے گا آپ کو. اہل سنت و جماعت کو جن کے پاس زیادہ سرمایہ نہیں ہے وہ محفلوں پہ علماء کو بلانا چاہتے ہیں مگر نہیں بلا سکتے، تو ذرا اپنے ڈیمانڈز ہلکی کر دیں. عمران شیخ اتاری، حافظ طاہر قادری اور اویس رضا قادری، دیگر کافی سارے نعت خواں ایسے ہیں جن کا میں زیادہ نام نہیں جانتا ہوں، کیونکہ نعت خوانی کی فیلڈ سے زیادہ تعلق نہیں ہے. جو عقیدے اور ایسے نعت خواں جو عقیدے کے اعتبار سے بھی عمل کے اعتبار سے بھی درست ہیں، ایسوں کو دعوت دیں. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری یہ چند باتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہمیں عمل کے توفیق دے. آمین.